اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس، آپ سب کا ایک بار پھر اپنی کلاس میں خیر مقدم ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں پچھلے کلاس میں ہم نے ناول کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ ایک بار تھوڑا سا اعادہ کر لیں۔ ہم نے پڑھا کہ ناول ایک ایسی نثری صنف ہے جو زندگی کی حقائق کی ترجمانی کرتا ہے، جو زندگی کی عکاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اردو میں جو ہے ناول کا نام وہ انگریزی سے آیا ہے، جبکہ یہ صنف باقاعدہ کسی نے شروع نہیں کی۔ البتہ مولوی نذیر احمد نے جب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ کہانیاں لکھنا چاہی تو بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں ناول کی ساری خصوصیات آ گئی تھی اور وہ اتفاقاً ناول بن گیا تھا۔ تو نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ بھی بتایا کہ ناول کے اجزاء ترکیبی میں کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمہ، منظر نگاری وغیرہ اہم ہوتی ہے، لیکن یہ سارے اجزاء ترکیبی کسی ایک ناول میں ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، جبکہ آج کل بہت سارے مصنف اس طرح کے ناول لکھ رہے ہیں جس میں ان میں سے کچھ اجزاء ترکیبی کو محض چھوڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے ڈپٹی نذیر احمد کی مرات العروس سے ماخوذ اور مزاجدار لٹ گئی۔ یہ ناول کا ایک حصہ ہے اور مزاجدار لٹ گئی اصل میں مرات العروس کا ہی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ناول کے جو اجزاء ترکیبی ہے وہ ہیں یا نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم ناول کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی اس شہر میں وارد تھی۔ کٹنی کیا ہوتی ہے؟ ٹھگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھگ جو عورت ہوتی ہے، آپ اس کو ٹھگنی بھی بول سکتے ہیں، ٹھگ عورت کو کٹنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو فراڈ ہوتا ہے۔ تمام شہر میں اس کا غل تھا۔ غل مطلب شور، یعنی اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں کوئی ٹھگ آئی ہوئی ہے۔ محمد عاقل نے بی بی سے کہہ دیا تھا کہ اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا۔ اجنبی مطلب غیر۔ ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، کئی گھروں کو لٹ چکی ہے۔ مزاجدار شدت سے بے وقوف تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی گلی میں آئی، کون آئی؟ وہ کٹنی۔ یہ حجن مکارہ، حجن کیا ہوتی ہے؟ حاجی عورت، وہ عورت جس نے حج کی ہو۔ بے وقوف عورتوں کو پھسلانے کے واسطے، پھسلانے مینس بہلانے، اپنے پھنسانے کے واسطے طرح طرح کی تبرکات مینس تبرک ہوتی ہے نا، متبرک چیزیں، اور سدھا قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی۔ سدھا مینس سینکڑوں قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھیں۔ ان میں کیا تھا؟ تسبیح تھا، خاکی شفا کیا ہوتی ہے؟ جو کربلائے معلیٰ کی مٹی، خاص کر امام حسین کے قبر مطہر سے اٹھائی ہوئی مٹی ہے، اس کو ہم خاک شفا بولتے ہیں، جس پر ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ خاک شفا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ خاک شفا بہت ہی متبرک چیز ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ مٹی جو ہے وہ کھانا حرام ہے، لیکن خاک شفا کے بارے میں یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ شفا کے لیے آپ کسی بیماری سے ٹھیک ہونے کے لیے خاک شفا کا تھوڑا سا حصہ کھا سکتے ہیں۔ تو خاک شفا، زمزمیہ کیا ہوتی ہے؟ زمزم کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا حاجی جب حج سے واپس آتے تو ہمیں آب زمزم دیتے ہیں، تو زمزم چھوٹی بوتلوں میں بھری ہوتی ہے نا، وہ مدینہ منورہ کی کھجوریں حاجی لے کے آتے ہیں نا، حج جاتے ہیں تو تسبیح لے کے آتے ہیں، خاک شفا لے کے آتے ہیں، زمزم لے کے آتے ہیں، مدینہ کی کھجوریں لے کے آتی ہیں، ہے نا۔ اچھا، کوہ طور کا سرما، ایک سرما ہے، کوہ طور کا سرما۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا، غلاف مینس پردہ، جو خانہ کعبہ کے اوپر جو کالا کپڑا لٹکا رہتا ہے، خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے کالی چادر سے چھپایا گیا ہے نا، تو آپ دیکھیں وہ چادر جو ہے ہر سال اس کو بدلا جاتا ہے۔ جو پرانا چادر ہوتا ہے اسے لوگوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے پاس اس طرح کا کوئی ٹکڑا ہو تو اسے تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیق البحر، عقیق کی انگوٹھیاں لے کے آتے ہیں نا حاجی،
تو عقیق البحر ایک ایسا عقیق ہے جو سمندر سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مونگے، مونگے بھی ایک لال کلر کا ایک پتھر ہوتا ہے مونگا، جسے کورل کہتے ہیں، وہ سمندر سے نکلتا ہے۔ اصل میں وہ ایک جاندار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک قسم کا کیڑا آپ مان لیں، وہ سمندر میں ہوتا ہے اور چٹانوں پر چپکا ہوا رہتا ہے اور دیکھنے میں پلانٹ جیسے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کورل سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ ناد علی، ناد علی کیا ہوتی ہے؟ ایک دعا ہوتی ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اگر نہیں تو آپ اپنے مولوی صاحب سے، شیخ صاحب سے پوچھیں۔ ایک دعا ہوتی ہے، ناد علی ان مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، ایک دعا ہے۔ وہ دعا کبھی پتھر پر یا شیشے پر لکھا ہوتا ہے، وہ دعا جو ہے بہت ہی مجرب دعا ہے۔ مشکلات میں ہم پڑھیں تو ہماری مشکلات کا حل ملتا ہے، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی توسط سے، تو اسی لیے ناد علی ہم پڑھتے بھی ہیں اور ناد علی جو ہے گلے میں لٹکاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پانچ سورے، پانچ سورہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک ایسی کتاب جس میں 5 سورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 سورہ، جیسے ہم مکتب جاتے ہیں تو پہلے الف با پڑھتے ہیں، پھر اچھا الف لام سے شروع کیا یا عمہ سے شروع کیا، اس کے بعد 5 سورہ ایک ہمارے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا کہ 5 سورہ ایک اٹھواتے تھے، ٹھیک ہے۔ 5 سورے پر ہم 5 سورے کم سے کم پڑھتے تھے۔ تو 5 سورہ مطلب ایسی کتاب جس میں قرآن کی 5 سورہ اور بہت سی دوائیاں۔ گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کھولی، بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حجن اپنے پاس رکھتی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں حج کر کے آئی ہوں، میرے پاس یہ ساری تبرکات ہیں، بہت مطلب نیک ہے، ایسا ایسا۔ تو مزاج دار نے بھی سنا، زلفن سے کہا، اب زلفن اس کی نوکرانی تھی۔ زلفن سے کیا کہا اس نے؟ گلی سے جب اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں لوا لانا، لوا لانا مینس لے آنا۔ تو زلفن، ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے۔ زلفن حجن کو لوا لائی۔ اب حجن جو ہے وہ گلی میں آ کر اس نے کپڑا وپڑا جو ہے بچھا کر وہاں پر اپنی دکان کھولی تھی۔ تو مزاجدار نے جب سنا تو حجن سے کہا کہ یہ جب گلی سے اٹھنے لگے تو ہمارے گھر میں لے آنا، ٹھیک ہے۔ مزاجدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹھایا۔ اب مزاجدار نے بہت خاطرداری کی، بہت خدمت کر کے اپنے پاس بٹھایا اور سب چیزیں دیکھیں۔ سرما اور ناد علی 2 چیزیں پسند کیں اپنے لیے، ہاں، سرما اور ناد علی پسند کیا۔ حجن نے مزاجدار کو باتوں میں تاٹ لیا مینس اندازہ کر لیا کہ یہ عورت ڈب پر جلد چڑھ جائے گی۔ ڈب پر جلد چڑھ جائے گی مینس بہت جلد ہماری بات میں پھنس جائے گی۔ 1 پیسے کا بہت سارا سرما تول دیا اور 2 آنے کو ناد علی حوالے کی۔ تو یہ جو عورت ہے، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت بہت بیوقوف ہے۔ اب اسے بیوقوف عورتوں کو بہلانا پھسلانا تھا نا، اس کا اصلی کام تو یہ تھا۔ تو اس نے کیا کیا، 1 پیسے کا بہت سارا سرما تول کے دے دیا اور 2 آنے میں ناد علی دے دیا، اور فیروزے کی ایک انگوٹھی مفت نظر کی، نظر میں نہیں، اس کی خدمت میں دے دی، یعنی اس کو دے دی۔ فیروزہ ایک قسم کا قیمتی پتھر ہوتا ہے جو انگوٹھیوں کے نگینے میں لگتا ہے، گرین کلر کا، تو فیروزے والی ایک انگوٹھی تو مفت میں ہی دے دی۔ مزاجدار ریجھ گئی مینس جذباتی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کی طرف مائل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال، عرب کی کیفیت مینس حالت، اور دل سے جوڑ کر 2-4 باتیں ایسی کیں کہ مزاجدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات کیا۔ التفات مینس محبت۔ اب پھر حجن نے سمندر کا حال سنایا۔ سمندر کا حال کیوں سنایا؟ دیکھو، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی، تو لوگ جو ہے سمندری جہاز سے سفر کیا کرتے تھے، اور سمندری جہاز سے حج کے لیے ہفتوں لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہفتوں، بلکہ ہفتے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہوگا۔ تو ایسا جب سمندر میں لوگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ وقت لگتا تھا، گھر سے نکل کر پھر اچھا بھائی کسی بندرگاہ والے شہر جاؤ، پھر وہاں سے جہاز میں چڑھو اور پھر مکہ پہنچ جاؤ، تو وہاں سے واپس آتے مہینوں لگ جاتے تھے، سال تک کا وقت لگ جاتا تھا۔ تو لوگوں کو مطلب سمندر کا حال، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا، آج کی طرح سے اتنا انفارمیشن نہیں تھا، تو کچھ بھی ہم مطلب کہہ کے سنا سکتے تھے۔ تو اس حجن نے اپنی طرف سے جوڑ کر کچھ ایسی چیزیں ایسی طریقے سے سنائیں کہ حجن کی طرف مزاجدار نے بہت سی خاص محبت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم فی الحال ہم اسی صفحے پر رکھتے ہیں، اگلے لیکچر میں ہم دوسرا صفحہ شروع کرتے ہیں۔ اوکے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔